ہماری کہانی بڑی واضح ہے۔ ہم دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، دنیا کو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ ہمارے لیے کامیابی دنیا کی کامیابی ہے، ختم بات۔ دیکھیں، آپ کی سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سوچیں، ہماری تمام سوچیں۔ ملک کا وزیر اعظم، یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اور گلی میں جھاڑو دینے والا خاکروب، اور اس کے مابین جو بھی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، اے لیول، او لیول، ای لیول، سب کی سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع تزکیہ نفس آخر کیسے؟ دیکھیں، یہ تزکیہ نفس اس وقت ہوگا جب آپ چاہیں گے، یہ خود بخود نہیں ہوتا۔ اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ تزکیہ نفس اس وقت ہوگا جب آپ چاہیں گے، جب آپ اپنے نفس کی کیفیت بدلنا چاہیں گے تو اس وقت جو ہے، یعنی اس کا کام شروع ہوگا۔ یہ ایک کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ تزکیہ نفس ایک کام ہے، ایک جد و جہد ہے، اور جو آپ نے کرنی ہے۔ اگر نہیں کی، آپ کی توجہ نہ ہوئی، تو آپ تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی فرد یا قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلے۔ تو ایک آج کا جو موضوع ہے کہ آخر کیسے ہوگا تزکیہ، یہ تو دیکھیں، اس کے لیے آپ کی ایک خواہش، امنگ ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے۔ دیکھیں، دنیا میں بھی جو آپ موجودہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ وہ کام نہیں ہوتا خود بخود جس کے لیے آپ کوشش نہ کریں۔ گھر میں مطلب دوپہر کا کھانا کھا لیا گیا، اب رات کے کھانے کا وقت ہے، اور جو کاروباری لوگ ہیں تو وہ رات کو دیر سے آتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھا کے آپ مطمئن ہو گئے، رات کے کھانے کے لیے آپ نے کوشش نہ کی، نہ سودا منگوایا، نہ کھانا بنایا۔ اب کھانا کھانا تو ضروری ہے، کیسے ہوگا؟ ایک سادہ سی بات ہے، پانی رکھا ہے سامنے آپ کے میز پہ، آپ کے سامنے رکھا ہے پانی، آپ کی امنگ نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے، وہ پانی رکھا رہ جائے گا۔ میں جس ٹیبل پہ بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، وہاں ابھی کا واقعہ ہے، 3 دن ہوئے، ایک گلاس میں پانی تھا، لیکن وہ پانی میں نے نہیں پیا۔ آخر کار اسے مطلب بغیر پیے جو ہے واپس لے گئے۔ کیوں؟ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی، میری چاہت نہیں ہوئی، میں نے کوشش نہیں کی، میں نے پانی کا گلاس نہ اٹھایا، پانی نہیں پیا گیا۔ سادہ سی بات ہے۔ تو یہ دنیاوی، دیکھیں، ہم عالم اسباب میں رہ رہے ہیں۔ کام وہ ہوتا ہے جس کی آپ خواہش کریں اور اس کے لیے پھر جد و جہد کریں، محنت کریں۔ یہ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، بعض کام تو خود بخود ہو جاتے ہیں، اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں، مطلب تلاش رزق ہے مثال کے طور پہ، یا آپ اولاد چاہتے ہیں، ایک غیر شادی شدہ لڑکا ہے، وہ کہتے ہیں میری اولاد، تو اولاد تو وہ اس کے لیے پھر اسباب چاہیے، اور جو بھی ہے، شادی چاہیے، پھر اولاد ہوگی، ایسے تو نہیں باپ بن سکتا کوئی۔ تو یہ میں عام مثالیں دے رہا ہوں۔ تزکیہ نفس اس وقت ہوگا جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں۔ اور ایک بات میں یہاں آپ کو کہہ دوں واضح طور پہ، ہمارے دین کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی ضروریات ہیں، ہمیں کسی ضرورت کا نہ تو احساس ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے، نہ ہم خود سوچتے ہیں۔
تو دین اسلام کی تو کافی تقاضے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہمیں اس کو معلوم کرنے کی ضرورت محسوس. قرآن کو صدیاں ہو گئی آپ نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کی بس تلاوت ہی ہے. خانہ کعبہ میں بیٹھ کے تلاوت کر لو، مسجد نبوی میں بیٹھ کے، ایک ختم ہو گیا دوسرا ختم ہو گیا، بس آپ کے لیے تو بس یہ ختم ہی ختم ہے. اور قرآن کو تو آپ نے ختم ہی کر دیا ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے اس کو آسان بنا دیا ہے کوئی سوچے اور سمجھے؟ آپ خود سوچیں، میں امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، کیا آپ کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کی؟ نہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہے، ابھی چند دن ہوئے ایک صاحب نے مجھے کہا میں نے اب ترجمہ شروع کر دیا ہے، گھر میں کوئی ترجمے والوں کو، اب میں ترجمہ شروع، یعنی بہت بڑا، ان کے لیے بہت بڑا کام تھا، ترجمے کا قرآن لے کے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. یا کوئی اور احسان کرے تو کہتا ہے میں تو اب تفسیر پڑھ رہا ہوں یا درس میں بیٹھ رہا ہوں. نہیں، یہ ساری باتیں دیکھیں، ہماری کہانی بڑی واضح ہے. ہم دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، دنیا کو ہم نے اختیار کر لیا ہے. ہمارے لیے کامیابی دنیا کی کامیابی ہے، ختم بات. دیکھیں آپ کی سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ختم ہو جاتی ہے. تھوڑا سوچیں، تھوڑا سوچیں، ہماری تمام سوچیں. ملک کا وزیر اعظم، یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اور گلی میں جھاڑو دینے والا خاکروب، اور اس کے مابین جو بھی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، اے لیول، او لیول، ای لیول، سب کی سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ختم ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھ لیں. بہرحال تزکیہ نفس، ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہوگا، باتیں تو بہت ہیں، ہو سکتا ہے اس نشست میں مکمل نہ ہو سکیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کی ایک تو ضرورت محسوس کرنی ہوگی، جو کہ میں نے آپ کو بتا دی، کچھ میں نے توجہ دلائی ہے، اور پھر اس کے لیے ایک مصلح ڈھونڈنا ہوگا جو مزکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے مزکیون، ان صفات میں دیکھیں، اور یہ رسالت کی ڈیوٹیوں میں شامل، پیغمبر کی ڈیوٹیوں میں شامل ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں. تو ایک بات جزوی طور پہ یا بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ آپ خود اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتے. ہمارے شیخ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ایک بات ہمیں کہتے تھے اور پشتوں میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی برائی جو ہے وہ آپ کے خپل بد ولمیز دیں. بولے کہتے ہیں یہ پیٹھ کے جو ہے نا کندھے، پیچھے جو کندھے ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہے. تو اپنی برائی انسان کو نظر نہیں آتی، احساس ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں، ہم اوروں میں خرابیاں تلاش کرتے رہتے، اپنی خرابی کبھی بھی آپ نے کسی مجلس میں نہیں کہا ہوگا کہ مجھ میں یہ خرابی ہے، اور کہا بھی ہوگا تو روایتی طور پہ ہوگا. تو اپنی خرابیاں انسان جان نہیں سکتا، جانتا بھی نہیں ہے. اور بہت سی، دیکھیں ہم خرابی کا مطلب بھی نہیں جانتے. اصل خرابی یہ ہے کہ آپ کی توجہ آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہو گئی ہے، بہت بڑی خرابی ہے، آپ کو احساس ہی نہیں. تو تزکیہ نفس، دیکھیں ایک بات تو یہاں بنیادی طور پہ میں کہوں کہ اس کے لیے کسی صاحب تزکیہ سے رجوع کرنا ہوگا. اللہ والا، وارث نبی، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث العلماء ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. تو اس کو ایک وارث نبی تلاش کرنا ہوگا، مرد اور عورت دونوں کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ دونوں کا تزکیہ نفس ہونا ہے. تو مختصر میں بات کہوں کہ اس کے لیے ایک مزکی کو، دیکھیں ڈاکٹر بھی جب بیمار ہوتا ہے تو وہ آپریشن کے لیے اسپتال میں دوسرے ڈاکٹر کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اس کی سرجری کریں. خود اپنا ڈاکٹر اپنا علاج جب سیریس ہو جاتا ہے تو وہ تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ تو بیمار پڑا ہوتا ہے، اس کو کچھ سوچ نہیں ہوتا.
بیماری کی حالت میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تو ڈاکٹر، پیغمبر، نائب پیغمبر، اللہ والا، اور یہ قرآن کی اصطلاح ہے، کونوا مع الصادقین، سچے شخص کو ڈھونڈو اور اس کی صحبت اختیار کرو، اس سے تعلق بناؤ تزکیہ نفس کا اور اپنی ترقی کا، تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک بات تو بنیادی طور پہ آپ نوٹ کر لیں کہ تزکیہ نفس کرانا ہے کسی اللہ والے کو، کسی جس کا دل نورانی ہے اس کو تلاش کریں، جس کا اپنا تزکیہ نفس ہو گیا ہے اور اس کی علامات وغیرہ ہیں، ابھی ممکن نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ خود اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتے، اپنا علاج آپ خود نہ کریں۔ دوائی پر، ہر دوائی کی ڈبیا پر لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ خود سیلف میڈیکیشن نہ کریں، ڈاکٹر سے پوچھیں۔ اکثر سیلف میڈیکیشن میں ہم اپنی بیماری کو بڑھا لیتے ہیں بجائے کم ہونے کے، یا لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر کو تلاش کریں، اس سے رابطہ کریں، اللہ والے کو، اور اس کی بھی میں نے کچھ تھوڑی بہت اشارات دے دیے۔ تو اپنے اوپر رحم کریں، سب سے پہلے اپنے زندگی کو سمجھیں، زندگی چند دن کے لیے ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ جو بچہ ہے جوان ہونے والا ہے، اور جو جوان ہے وہ بوڑھا ہو کر مرنے والا ہے۔ تو دھوکے میں نہ رہیں، آپ کی زندگی چند دن کی ہے، بس آج دنیا ہے، کل آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ موت نہیں ہے، آپ نے مرنا نہیں ہے۔ موت دراصل حقیقی زندگی کا نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔